نفس جو ہے ہمارا دشمن جو ہے، اب اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے یہ ہر فن کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک ہی بندے کے پاس جائیں، سارے ہنر موجود ہیں. ہر ہنر کا الگ الگ بندہ ہوگا جو آپ کو اس کے بارے میں مہارت سے آپ کو سکھائے گا. یہ جو نفس پر قابو پانا ہے ماہ مقدس کے اندر، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جناب حضرت اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے مرشد گرامی ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ہم پتہ کرتے ہیں. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں، کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں غیبت کر رہے ہیں، کہیں چغلی کر رہے ہیں، برائیاں ویسے ہی جاری ہیں، تو کیا کریں ہم؟ مولانا جلال الدین رومی حضرت اقبال کے مرشد، کہاں حضرت اقبال کا اور پھر ان کے مرشد کا، اور ان کے مرشد گرامی کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جن کا پتہ میں تمہیں بتانے والا ہوں نا، وہ پتہ ہی کون ہے؟ فرمایا کہ عشق کے 7 شہر ہیں، وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے وہ سارے شہر پھرے ہوئے ہیں، لیکن میں اس عشق کے 7 شہروں میں سے پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پر ابھی کھڑا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اقبال کے مرشد گرامی. تو فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ حضرت امام جلال الدین ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شیخ فرید الدین عطار ہیں جنہوں نے عشق کے 7 شہر جو ہے وہ پھرے ہوئے ہیں. جب ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اس نفس پر کیسے قابو پائیں؟ روزہ رکھ کر ہمارے اس کے باوجود جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں، ایسی اصلیں بتا دیتا ہوں، اگر وہ تمہارے پاس موجود ہوں گے تو اس نفس پر جو ہے اس کو قید کیا جا سکتا ہے، اس پر قابض ہوا جا سکتا ہے، اور اس کو روکا جا سکتا ہے کہ یہ تمہیں عبادت کے دوران بھی جو ہے وہ گناہوں پر مائل نہیں کریں گے. انہوں نے فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر خاموشی. پہلا اصلہ کیا ہونا چاہیے؟ خنجر خاموشی، یعنی خاموشی کا خنجر. اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ شمشیر جو، بھوک کی تلوار. اور تیسرا فرمایا کہ نیزہ تنہائی کا نیزہ ہو. یہ 3 اسلحے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 اسلحے تمہارے پاس موجود ہوں گے تو تم اس نفس پر جو ہے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. فرمایا ان 3 اصلوں سے تم اس نفس پر قابض ہو جاؤ گے. اب انہوں نے بات ایسے نہیں کی کہ 3 باتیں کر دی. آپ نے فرمایا کہ خاموشی کا خنجر ہو. انہوں نے سامنے حدیث پاک کو رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ کیا نجات پا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا یہ جملہ بہت مختصر ہے. یہ زبان کے ذریعے ہم کیا نہیں کرتے؟ اسی زبان کے ذریعے گالی گلوچ، اسی زبان کے ذریعے جھوٹ، اسی زبان کے ذریعے چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے غیبت کر رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے بد کلامی کر رہے ہیں. فرمایا جب یہ خاموش ہو جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو فرمایا تم اس نفس پر قابو پا لو گے. حدیث پاک سنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی مجھے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، کہ تم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو گے، اپنی شرمگاہ کی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے، تم اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو. حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان ہی تو ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چلتی ہے تو پھر نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ پہلا اصلہ ہے کہ جس پر اگر تم نے جس کو استعمال کیا یعنی زبان کو استعمال کیا تو فرمایا کیا ہوگا؟ تم اپنے نفس پر قابو پا جاؤ گے، زبان سے گناہ نہیں ہوگی. اور فرمایا دوسرا کیا ہے؟ شمشیر جو. فرمایا بھوک کو برداشت کرنا. اب رمضان شریف میں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کر بھوک برداشت کرتے ہیں. فرمایا یہ بھوک ایسی تلوار ہے کہ نفس کا جو ہے وہ سر جو ہے اس کو کاٹا جا سکتا ہے. فرمایا بھوک برداشت کر کے تم جو ہے اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بہترین اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ روزہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، حدیث پاک ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الفور شادی کرو.
کیونکہ نکاح جو ہے یہ گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو فرمایا تمہاری شہوت بڑھ جاتی ہے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ جو ہے وہ قاطع شہوت ہے، روزہ رکھو گے تو تمہاری شہوت جو ہے اس سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اب روزہ رکھ کے کیا ہوتا ہے؟ بھوک ہی ہم برداشت کرتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ کیا روزہ رکھنے شروع کر دو، جب بھوک برداشت کرو گے تو اس نفس پر قابو پاؤ گے تو گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنہائی، نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں جناب چغلیاں ہو رہی ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی برا کلام ہو رہا ہے۔ تو جب مجلسیں ایسی ہوں جن سے غیبت کی بو آ رہی ہو، جب مجلسیں ایسی ہوں جن میں گناہ ہو رہا ہو، تو اس سے بہتر کیا ہے بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے۔ اور بہترین تنہائی کیا ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے 3 جگہیں بہت اچھی ہیں، 3 مجلسیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کی مجلس جو ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، اور فرمایا اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی نیک بندے کی مجلس جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے، اگر یہ بھی میسر نہ آئے تو پھر تنہائی کے اندر بیٹھ جاؤ، یہ مجلس بھی بہترین ہے تمہارے لیے۔ تو میرے معزز دوستو، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں 3 اصلیں بتائے۔ فرمایا کہ اگر روزہ رکھ کر تم پھر بھی گناہ کر رہے ہو تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا ترک نہ کرے، اس کو نہ چھوڑے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے روزے کے ساتھ اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے، کہ وہ یوں ہی سمجھے کہ اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس روزے کے ساتھ، اس بندے کے اس روزے سے کوئی تعلق، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ فرمایا جب تم روزہ رکھو تو جہاں بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہو وہاں جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، گناہ کرنا، یہ سب کچھ ترک کر دو۔ اور فائدہ کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک روزہ، تو اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے۔ تو یہاں صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھوک، دیکھیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، حلال ہے، ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر رہے، حلال ہے، جہاں پر ہم حلال چیزوں سے روزہ رکھ کر ہم بچ رہے ہیں تو پھر بتائیے کہ وہ حرام چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں، جن کا روزے کے علاوہ، روزے کے دنوں کے علاوہ بھی منع ہے کہ جھوٹ نہ بولو، برائیاں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو، لیکن ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جو حرام ہیں ان سے ہم نہیں بچ رہے، تو فرمایا ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے۔ تو احباب گرامی قدر، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، وہ ہے تقوی کا نور۔ جب اس نفس پر قابو پا لیں گے، شیطان نہیں، اب یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے اندر کا چور اور ایک ہوتا ہے باہر کا چور۔ تو جب تک اگر ہم اس نفس پر قابو رکھیں گے، پورا ماہ مقدس گناہوں سے بچتے رہیں گے، اس نفس کی نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، تو پھر رمضان کے بعد شیطان چھٹ بھی جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہمارا نفس ہمارے قابو کے میں ہے۔ لیکن جب نفس قابو میں نہیں ہوتا تو پھر اندر کا چور باہر کے چور کے ساتھ جب نہیں ملے گا تو اس وقت تک چوری نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم اندر کے چور کو باہر کے چور سے ملائیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو آئیے روزے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی کا نور حاصل کرو۔